امیر ہے اس کی آواز کے اوپر آپ یہاں تشریف لائے، اپنے کیمرے لگائے، DSNGs لگائیں، اس میں ڈھیر ساری ایفرٹ ہے، مجھے اندازہ ہے کیمرہ مین سے، ڈرائیور سے، آپ کی تمام اکوپمنٹ وہاں سے ایشو کروانا، لے کے آنا، واپس جا کے جمع کروانا، رپورٹرز سارے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کس کونے میں ہوں گے اپنی خبر کو پرسو کرتے ہوئے، وہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، لیکن اس سارے کا مجھے انجام پتہ ہے کہ یہ شام میں آپ کے چینلز نے یہ یوٹیوب اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ تو چڑھانی ہے یہ پریس کانفرنس، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ میری آواز چل سکے. یہی سوال اور اس کے جوابوں کے لیے آج میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں پچھلے دنوں میں نے ایک اینکر کو سنتے دیکھا، انہوں نے کہا جی آپ کس مڈل کلاس سے ہیں؟ تو میں نے کہا آج میں لوگوں کو بتاؤں میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں تک پہنچا اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی آپ کا اور آپ کے بچوں کا فائدہ ہے جو بات میں بتانے لگا ہوں. جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان کا فائدہ ہے جو آج میں بات بتانے لگا ہوں. میں فیصل آباد سے کوئی 20-25 کلومیٹر دور ایک ریموٹ گاؤں میں پیدا ہوا. وہاں پر میں ٹاٹ سکول پہ 5ویں جماعت تک پڑھا. سکول کا ایک ہی کمرہ تھا، 5 جماعتیں تھیں، 3 استاد تھے، وہ بانٹ کے کلاسیں پڑھاتے تھے. جس طریقے سے سورج موو ہوتا تھا اس طریقے سے ہماری کلاس بھی اس درخت کے نیچے موو ہوتی تھی، کیونکہ درخت کے سائے کے نیچے پڑھتے تھے. اپنی اپنی بوری لے کے رکھ کے پڑھتے تھے. وہ اینکر صاحب ایچیسن میں پڑھتے تھے تو میں ان کو بتاؤں کہ مڈل کلاس کیا ہوتی، بھائی میں تو مڈل کلاس سے بھی نہیں ہوں. وہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ آپ کہیں غصہ نہ کر جائیں کہ گل صاحب نے تو کوئی بالکل ہی اخیر کر دی ہے. تو بیسیکلی تو مڈل کلاس سے آپ ہیں، میں نہیں تھا. تو وہ بوری کے ساتھ 5ویں جماعت تک ہماری کلاس موو کرتی تھی. پھر ہم ہائی اسکول گئے جو گاؤں سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور تھا. ہمیں لگا وہاں پر ہم بھی شہر جیسے اسکول میں بیٹھیں گے. وہاں جا کے ہمیں یہ پتہ چلا، 2 چیزیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہاں بھی 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک ٹاٹ پہ ہی بیٹھنا ہے. اچھا لیکن وہاں فرق ایک تھا، 5ویں تک گھر سے اپنی بوری لے کے جاتے تھے، 6ٹھی 7ویں 8ویں وہاں ٹاٹ موجود تھا تو بوری بستے میں نہیں ڈالنی پڑتی تھی. تو یہ فرق تھا، یہ ترقی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ پہلی دفعہ انگریزی سیکھنی ہے، A کیا ہوتا ہے، B کیا ہوتا ہے، C کیا ہوتا ہے، یہ 6ٹھی جماعت میں پتہ چلا. اور یہ پتہ چلا جب بڑی ABC لکھنا سیکھ لی کہ ایک اس کی چھوٹی بہن بھی ہے. جیسے بڑی مریم باجی ہیں ایسے کہ چھوٹی مریم باجی بھی ہیں. بڑی ABC اگر آپ نے سیکھ بھی لی تو چھوٹی ABC بھی لکھنی سیکھنی پڑنی ہے. وہ بڑی مصیبت تھی. اس میں پتہ چلا 4 لائنیں ہیں، ان کے درمیان میں کوئی لفظ اوپر لکھنا ہے کوئی نیچے، تو ڈنڈے پڑتے تھے سردیوں میں. تو میری ان کو گزارش ہے جو دوست سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کیا ہوتی ہے، تو میں اب آپ کے یوٹیوب کے لائکس اور ویوز تو میرے بڑھانے کا ٹھیکہ نہیں ہے، تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. آپ کسی اور بندے کو انٹرویو کر لیں جو ٹاٹ والے اسکول پہ پڑھا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مڈل کلاس ہوتی کیا ہے. ہماری فیس ہوتی تھی 1 روپیہ 25 پیسے اسکول کی، اور گھر سے ملتے تھے 25 پیسے لنچ کے لیے. تو جناب اس کو لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، مڈل کلاس نہیں کہتے جس سے میں بلانگ کرتا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے گاؤں میں آسودہ تھے، ہم سے بھی بہت غریب لوگ تھے گاؤں کے اندر، لیکن اگر آپ سے کمپیئر کریں تو نہ ہم نے تقریباً میرا خیال پہلی دفعہ 11ویں جماعت میں پتہ چلا کہ یہ پیزا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، برگر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں سیب تب آتا تھا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تھا. ہمارے ہاں کنو کھایا جاتا تھا کیونکہ گھر کا ہوتا تھا، تربوز کھایا جاتا تھا کیونکہ گھر کا ہوتا تھا. یہی 2-3 فروٹ ہمیں پتہ تھے. تو اس میں سے نکل کے شہباز گل پڑھتے پڑھاتے PhD کی شہباز گل نے لیڈرشپ میں، کیونکہ شہباز گل کے بڑے خواب تھے. 30 اسٹوڈنٹ تھے میرے ساتھ. کتنے جی؟ میرے پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت میں جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو 30 اسٹوڈنٹ تھے. ان 30 میں سے ایک ہماری بہادر پاکستان بحریہ کے اندر سپاہی کے طور پر 10ویں جماعت کے بعد داخل ہو گیا، اور دوسرا شہباز گل. باقی ان 30 میں سے کسی نے میٹرک پاس نہیں کی. تو شہباز گل نے بڑے خواب دیکھے. شہباز گل سوچتا ہوتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا ہالی ووڈ کی کہ امریکہ کی بھی یونیورسٹیاں ہیں. شہباز گل ایک یونیورسٹی میں پڑھانے گیا
میں نام نہیں لوں گا, پرائیویٹ یونیورسٹی تھی اسلام آباد کی. انہوں نے میرا انٹرویو لیا, انٹرویو میں نمبر 1 آیا. وہ ابھی بھی پروفیسر صاحب ہیں, ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, بعد میں میری ان سے بڑی دوستی بنی, لیکن ان کو کسی کی سفارش تھی تو انہیں وہ بندہ سلیکٹ کرنا پڑا. تو میرا دوست جو مجھے ساتھ لے کے گیا تھا وہ مجھے باہر پوچھتا ہے کہ نہیں بات بنی. میں نے کہا نہیں, یونیورسٹی بہت چھوٹی ہے, مجھے ایسی یونیورسٹی میں پڑھانا ہے جس کے کوریڈور لمبے ہوں تاکہ میرا کوٹ اڑے جب میں اس میں چلوں. تو یہ رانا صاحب ہائی کورٹ میں چلتے ہیں نا, تو ان کے کوٹ اٹھتے ہیں. تو میں نے فلموں میں دیکھا تھا کہ پروفیسرز کے کوٹ ہوتے ہیں, وہ پہنتے ہیں اور وہ کوٹ اٹھتے ہیں, تو وہ خواب دیکھتا تھا میں پی ایچ ڈی کی لیڈرشپ میں اپنے پیسوں سے, کسی اسکالرشپ کے بغیر. پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اسکالرشپ دیا. زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس ٹائم, انہوں نے کہا سیلاب آ گیا, پیسے ختم ہو گئے, گل صاحب تو انہوں کوئی پیسہ نہیں دینا. سو اپنی چیزیں بیچ کے, اپنی پراپرٹی بیچ کے میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا. امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی, یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین, اور پورے امریکہ میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہوسٹ کرنے والی, جس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پورے امریکہ میں سب سے زیادہ ہیں, وہ یونیورسٹی ہے. جس یونیورسٹی میں نے پڑھنے کا خواب نہیں دیکھا تھا, اللہ رب العزت نے کرم کیا اور ٹاٹ سکول والا بچہ وہاں پر 30 سال کی عمر میں پروفیسر بن گیا. پڑھانا شروع ہوا تو ہم لوور مڈل کلاس سے مڈل کلاس میں آ گئے, ہمارے ہاں آسودگی ہو گئی. ابھی میں اپنے کریئر کے پیک تو میں اسے نہیں کہوں گا, تھوڑا سا اوپر تھا تو میں پاکستان آتا تھا باقاعدگی سے, کیونکہ میں نے وہاں کی نیشنلٹی نہیں لی ہوئی تھی. تو میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے دعوت دی, اسد عمر صاحب, خان صاحب, انہوں نے دعوت دی کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ آئیں. پاکستان کو لوٹ لیا گیا ہے یہاں کی اشرافیہ نے. آپ جیسے لوگ جو اپنے مسائل سے نکلے ہوئے ہیں, آپ کو ان مسئلوں کا پتہ ہے. میرے جیسا بندہ جو بس پہ بیٹھ کے کالج جاتا تھا, میں یہاں وہ ٹپیکل سیاستدانوں والی آپ کے ساتھ نہیں کرتا, سارے لوگ میرے جاننے والے, میں آپ کو 10 نام بتا دیتا ہوں جو میرے ساتھ پڑھتے تھے. گاؤں سے ہونڈا CD70 کے اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ کالج فیصل آباد آتے تھے, 25 کلومیٹر کا سفر تھا. ہمارے ساتھ, کیونکہ وہ کالج سب سے اچھا تھا, ساتھ پڑھنے والے بچے زیادہ تر اشرافیہ کے تھے. اور ہم جب آتے تھے, پہلا لیکچر 8 بجے شروع ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا تھا ٹانگیں گرم کرنے میں. ٹانگیں اکڑی ہوتی تھی جب موٹر سائیکل سے اترتے تھے, کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا سیدھا. اس لیے کہتا ہوں کہ میں مڈل کلاس سے ہوں. میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے, سہا ہوا ہے, برداشت کیا ہوا ہے. اس کے بعد پارٹی میں آ گئے. پارٹی میں پہلے 3 سال تو ہماری سوشل میڈیا ہی ہمیں گالیاں نکالتی رہی, پیراشوٹر پیراشوٹر. 2002 سے خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں. یونیورسٹی نے پہلی دفعہ وی لاگ کرنا سکھایا 2010-11 میں, آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. سٹوڈنٹس کی مدد کے لیے وہاں پر وی لاگ کرنا سکھایا کہ کلاس پڑھانے کے بعد جو ان کے سوال رہ جائیں وہ آپ وی لاگ میں بتائیں انہیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے اپنا بونڈا سے وی لاگ ریکارڈ کرانے شروع کیے عمران خان کی مدد میں. ابھی بھی یوٹیوب پہ اس زمانے کے پڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہاں آیا تو پہلے 3-4 سال جو ہمارے سو کالڈ پارٹی کے وارث ہیں, انہوں نے کہا جی یہ تو پیراشوٹر ہے, یہ کہاں سے آ گیا. اس نفرت کو برداشت کیا اندر سے. باہر کی اشرافیہ کی تو نفرت تھی, انکنونشنل تھا. آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی ڈیل کرتا تھا, حامد میر صاحب کے ساتھ بھی اور کامران شاہد کے ساتھ بھی. وہ میرے لیے اب سارے صحافی تھے, میں تڑاک کر کے جواب دیتا تھا جو مجھے آتا تھا. یہی میری اکیڈیمک لائف نے مجھے سکھایا تھا, کیونکہ امریکہ میں بچہ آپ سے کھل کے سوال کرتا ہے, آپ کا نام لے کے سوال کرتا ہے. آپ تیاری کر کے کلاس میں نہیں گئے تو وہ آپ کو اسی ٹائم بتا دیتا ہے. وہاں آپ جناب لحاظ کے چکر میں آپ غلط پڑھا کے نہیں آ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سموسے کھانے کا دل ہے, کلاس نہیں پڑھانی. آپ کو وقت پہ جانا ہے, پورا کام کر کے وقت پہ نکلنا ہے. محنت کی, ماں باپ کی دعائیں تھیں, دوستوں کی دعائیں تھیں, آپ لوگوں کی بہت ساروں کی مہربانیاں تھیں. میں پولیٹیکل لائف میں آگے چلتا گیا, وزیر اعظم کے دفتر میں پہنچ گئے, وہاں بھی کام کیا. لیکن جہاں جہاں میں نے کام کیا میرے کندھوں پر 29 لوگوں کا وزن تھا ہمیشہ.